کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں تو بہت آئیں گی، کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے راستے رک جاتے ہیں۔ Uplifting activities are very significant for keeping people motivated and going. In this busy world, we usually forget to devote time to ourselves. Your performance is greatly influenced by how you think. Hello, everybody. Hi. I hope you are very complete, good people. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں۔ یتیم ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور یتیم کو یتیم کہنا بھی کوئی گالی نہیں ہے، اور یتیم ہوتے ہوئے جب کوئی بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں تو بہت آئیں گی، کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے راستے رک جاتے ہیں۔ لیکن یتیم لوگ ہی ہمیشہ بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، چونکہ کیوں؟ وائی؟ واٹس ریزن از دیٹ؟ ریزن از کہ وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹوٹا پھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اگر وہ اس چیز کو جب تھام لیتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں یتیم ہوں، اور فینش پیپل میں شامل ہو گیا ہوں، اور لوگ مجھ کو یتیم کہتے ہیں، اور وہی لوگ یا تو ترقی کر جاتے ہیں اور یا پھر جنگلوں کی طرف رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم موٹیویٹڈ لوگ، موٹیویشن کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر شخص کا سہارا بننے کی جستجو کرتے ہیں، ہر شخص کے آگے بیساکھیاں بن کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی موٹیویشن نالج کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اور ہم ہر اس دکھی شخص کی انگلی کو تھام لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو، لہذا ہماری گفتگو کو سنو، اور ہماری گفتگو ہی تمہارے لیے راہیں بنائے گی، اور تم جس سفر پہ مسافر بن گئے ہو تمہیں بلندی تک ہم پہنچائیں گے۔ ہم کسی کو پیسہ نہیں دیتے، ہم دے نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے اتنی، لیکن ہم اپنے لفظوں کی جنگ سے دلوں میں اترنے کی جستجو کرتے ہیں، اور جب ہم دل میں اتر جاتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، کوئی شخص خود کو یتیم نہ سمجھے، کوئی شخص اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ جو تنہا ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، جو یتیم ہے اس کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے، جو خود کو مایوس سمجھ رہا ہے اور کتابوں کو آگ میں پھینک دیا ہے، اور زندگی میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے بس وقت آنے کا انتظار کر رہا ہے، کب آنے کا وقت، جانے کا وقت آئے گا۔ نیور ایور۔ ہماری باتوں کو غور سے سنیں، ہم آپ کی کایا کو پلٹنے کے لیے ہی تو آ رہے ہیں، اور اب بار بار دیکھیں اس یوٹیوب چینل کو، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں آیا ہوں آپ کے ساتھ ہمدردی لے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو بدل لیں۔ جوزف کانریڈ ایک شخص کا نام ہے۔ میں مختلف پرسنالٹیز کا اس لیے ذکر کرتا ہوں، آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ تنہائی میں گزرے، ابھی بھی تنہائی میں ہیں، اور آگے بھی تنہائی میں ہوں گے، لیکن جو تنہا ہوتا ہے وہی کچھ بن جاتا ہے۔ جوزف کانریڈ، کبھی نام سنا؟ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے، جنہیں کتابوں کا شوق ہے وہ ضرور جانتے ہوں گے، جو لکھاری ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، اور جو انٹرنیٹ پہ بھی لٹریچر پسند کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے۔ میں چونکہ ایک انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو ان ایسی باتیں کر جاتا ہوں۔ جوزف کانریڈ، جتنی دفعہ میں نے کہا اتنی دفعہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ یہ شخص پولینڈ میں پیدا ہوا، بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، ابا کا سایہ اتر گیا، تنہا رہ گیا، کیا کرتا؟ بے یار و مددگار، ٹھوکریں کھاتا رہا، کتابوں کی طرف بڑھتا تھا، لوگ دھکے دیتے تھے، کباڑیوں کی دکانوں پہ جاتا تھا، کباڑیاں بھی کباڑ خانے سے تو کتاب کھینچ لیتا تھا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ کتاب۔ بھیک مانگنے کا شوق نہیں تھا، کئی کے دن بھوکے رہ کر بھی گزار لیے۔ جوزف کانریڈ نے، اب پیدا کہاں ہوا پولینڈ میں، بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ پولینڈ میں پیدا ہوا جوزف کانریڈ۔ جوزف کانریڈ یہ پولینڈ میں پیدا ہوا، اور بچپن میں ہی بیچارہ
ऑर्फेनेज चाइल्ड बन गया, यतीम बच्चा बन गया। उसको मछली पकड़कर छोटी ही उम्र में कमाना पड़ा। भीख नहीं मांगता था, वो क्या करता था कि दरिया पे, समंदर पे जाना, वहां से मछलियां पकड़नी और मछलियां पकड़कर उन्हें इकट्ठा करना। और इकट्ठा किस में करता था? अपनी झोली पे। कागज नहीं था, कैसे थामना था? झोली के अंदर। अपनी झोली में मछलियां जितनी आ जाती थी उन मछलियों को झोली में डालना और झोली में जाकर मार्केट में चले जाना। और मार्केट में कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे भी नहीं खड़े होने देना चाहता था उसको। पोलैंड का यतीम शख्स जोसेफ, बेयारो मददगार आंसू बहाता हुआ, हाय रे मां किधर जाए ये बच्चा, हाय रे बाप तू तो साथ छोड़ गया, हाय रे ये ठुकराया हुआ शख्स किधर जाए। टारगेट बना लिया। वो जो जहाज पानी में चल रहा है ना, शिप, ये शिप पानी में चल रहा है ना, उसको एक कैप्टन चला रहा है, वो जिधर चाहे उसको मोड़ लेता है। ए जोसेफ कॉर्नर, तू भी उस जहाज का मालिक बनेगा। और इर्द गिर्द के बछेरे उसका मजाक उड़ा के कह लगाते थे, अरे तू यतीम है, तू जहाज चलाएगा, ये शिप जहाज, ये शिप चलाएगा। जोसेफ मछलियों को अपनी झोली में डालता और मार्केट में चला जाता। कोई दुकानदार आगे खड़े नहीं होने देना चाहता था। वो आवाज लगाता और उसकी मछलियां उसकी झोली में बिक जाती, फरोख्त हो जाती। अब वो कमाता और तालीम के लिए एक शौक बन गया कि मैंने किताब लेनी है। कबाड़िए की दुकान पे जाता, जो पैसे मछली से कमाता उस थोड़े पैसों में से कबाड़िए से एक पुरानी किताब खरीदता और फिर एक कैफेटेरिया पे बैठ के सारी रात कॉफी का एक कप लेकर, कॉफी के कप के साथ साथ उस जगह ठंडक में बैठकर कॉफी का कप पीता रहता और सारी रात में एक किताब को खत्म कर लेता। मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए वो इंग्लैंड पहुंचा और वहां जाके उसने किताबें पढ़ पढ़ के किताबें लिखना शुरू कर दी। वो एक राइटर बन गया। इंग्लैंड में उसने अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत मेहनत की, यहां तक कि वो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा राइटर बन गया और वो मशहूर मुसन्निफीन, मशहूर राइटर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 19 ईयर की उम्र में वो इंग्लिश का एक लफ्ज भी ना बोल सकता था, मगर उसने अपनी मेहनत के जरिए उस जबान को सीखकर दुनिया भर में शोहरत हासिल कर ली। इंग्लिश, अंग्रेजी उसकी मादरी जबान नहीं थी, मगर उसकी इंग्लिश की बुक्स इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है। ब्रिटिश लोग कहते हैं कि उनके टीचर्स कहते हैं कि तुम जोसेफ कॉर्नर्स को जरूर पढ़ो क्योंकि वो बहुत खूबसूरत इंग्लिश लिखता है। इस मिसाल से साबित होता है कि मेहनत हर चीज का बदल है। आप गरीब घर में पैदा होकर भी आला तालीम याफ्ता बन सकते हैं। आप गैर अहले जबान होने के बावजूद नई जबान सीख सकते हैं। अगर आप लोगों की नजर में कोई हैसियत ना रखते हो, फिर भी आप ऐसी चीज लिख सकते हैं जिसको पढ़ने के लिए तमाम दुनिया वाले मजबूर हो जाए। ये दुनिया हकीकत में मुकाबले की दुनिया है, जहां लोगों और कौमों के दरमियान भी दौड़ जारी है। इस दौड़ में कुछ पालो।